آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے، یعنی رحمت کا وہ دروازہ جو پچھلے 10 دنوں سے کھلا تھا آج ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب 10 رمضان کی افطاری ہوتی ہے تو فرشتے ان لوگوں کی فہرست مکمل کر رہے ہوتے ہیں جن پر پورا سال اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ اگر آپ کا نام اس لسٹ میں نہ آیا تو شاید پورا سال آپ رحمت کے لیے ترستے رہ جائیں، مگر گھبرائے نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 رمضان کا وہ آخری معجزہ بتانے والا ہوں جو بد نصیب کو چند منٹوں میں کھول سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے جو آج آسمان کے آخری حصے پہ ہم سب کا انتظار کر رہی ہے؟ یہ آخری موقع ہے۔ آج شام رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے کیونکہ رحمت کا اشرہ ختم ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا 10واں روزہ وہ دن ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتی ہے جس نے اسلام کو طاقت دی۔ آج کے دن آسمان سے ایک ایسی مخصوص فریکوینسی نکل رہی ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گی جو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دوستو، شاید آپ کو وہ چابی بھول گئے تھے جو صرف 10 رمضان کو کام کرتی ہے۔ اگلے 2 سے 5 منٹ میں آپ کو اس عمل کی کامیابی کے وہ تمام راز، وہ تمام روحانی وظیفے بتانے والا ہوں جو آپ کی غربت، قرض اور پریشانی کو رحمت کے سمندر میں بہا دیں گے۔ آج جو موقع ہے یہ بار بار نہیں آئے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو افطار سے صرف 10 منٹ پہلے کر لیں، سحری کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، نماز عصر کے بعد کر لیں، پوری رات میں جب چاہیں کر لیں۔ اس عمل کے بعد آپ کی ہر وہ دعا جو پچھلے 9 دنوں سے رکی ہوئی تھی وہ آج ارجنٹ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ دیکھیں دوستو، آج 10 رمضان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا حصہ 10 دن رحمت کے ہیں۔ آج وہ رحمت کا دروازہ جو پچھلے 10 دنوں سے پوری قوت سے کھولا تھا آج کی افطاری کے ساتھ ہی مغفرت یعنی معافی کے اگلے مرحلے میں بدل جائے گا۔ 10 رمضان کا دن دراصل ایک چیک پوسٹ کی طرح ہے۔ فرشتے آج ان لوگوں کی فہرست فائنل کر رہے ہیں جن پر پورا سال اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برستی رہے گی، جن پر اللہ کی غیبی مدد ہر وقت شامل حال رہے گی۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ پورے سال کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم آج کے دن کو لاپرواہی میں گزاریں۔ عورتیں سحری افطاری کی تیاری میں گزاریں، بازاروں کے چکروں میں گزاریں، مرد حضرات دکان، دفتر، کاروبار میں گزاریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ آخری موقع دے رہا ہے۔ جو لوگ 9 دن لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے اس عمل کو صرف ایک بار کر کے دیکھیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کا موبائل لو بیٹری پر ہو اور آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے ایک سپر فاسٹ چارجر مل جائے تو پورے مہینے کے لیے بیٹری فل کر دیں۔ پچھلے 9 دنوں کی عبادت نے ہماری روح کو چارج کیا ہے، مگر 10 رمضان کا یہ دن وہ فائنل بوسٹ ہے۔ اگر آج آپ نے یا ارحم الراحمین پکار لیا تو آپ کی روح بیٹری پورے سال کے لیے چارج ہو جائے گی۔ یہ دن گزر گیا تو رحمت کے یہ مخصوص عشرہ دوبارہ 1 سال بعد ملے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چارجر آج ڈسکنیکٹ ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رحمت کا عشرہ ہاتھوں سے نکل جائے؟ ماہ رمضان کی 10 تاریخ اسلام میں غم و رحمت کا سنگم ہے۔ آج ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ وہ خاتون جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تمام تر خزانہ قربان کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے آج کے دن آسمان سے ان عورتوں اور مردوں پر خاص رحمت اترتی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ان کا واسطہ دے کر مانگیے، دعا عرش الہی کو ہلا دے گی، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کے غم اور ان کی پیاری بیوی کی قربانی بہت عزیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں ماہ رمضان کی جتنی فضیلت بتاتا چلوں ویڈیو لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میرا مقصد آپ کو ماہ رمضان کے 10ویں روزے ہفتے کے دن کا وہ خاص عمل دینا ہے جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہوتے ہی آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی محتاجی، آپ کی بے روزگاری، آپ کی قرض،
آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، پورا سال آپ اللہ کی رحمت میں لپٹے رہیں، رحمت کی چادر آپ کو سمیٹے رکھے، تو آج کے دن اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، ماہ رمضان کا 10واں روزہ ہفتے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، لیکن اس عمل میں آپ نے کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، منگتا بیکاری فقیر بن کر مانگتا ہے، لیکن آج ماہ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو کو مشک کی خوشبو سے بہتر جانتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ روزے کا اجر و ثواب میں اپنی عصمت کے مطابق دوں گا، یعنی روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ تولنے بیٹھ جائیں تو آپ کا ترازو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزے کا اجر ختم نہ ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کے 9 روزے گزر چکے ہیں۔ آپ میں سے ابھی بھی بہت سے لوگوں نے یہ غفلت کی ہوگی کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 روزے گزر گئے، لیکن آپ کی لاپرواہی، آپ کی سستی، آپ کی غفلت ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تمام کے تمام مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھ جاؤ، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے مزید بہن بھائی ماہ رمضان کے 10ویں روزے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس طاقتور عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، قرآن پاک میں جتنے بھی عظیم دعائیں ہیں ان کا آغاز اکثر ربنا سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب نے مصیبت کے وقت اپنے خالق کو ربنا کہہ کر پکارا۔ رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں، بلکہ وہ ذات ہے جو آپ کو تب بھی رزق دیتی ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ 10 رمضان کو جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی ربوبیت کو آواز دیتے ہیں۔ یہ کلمات کہنا ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ ماں چاہے کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، اس کی ایک پکار پر دوڑتی چلی آتی ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے درخت کی ٹہنی سوکھ چکی ہو، پتے جڑ چکے ہوں، اور لوگ کہیں کہ اب یہ کبھی بھی ہری نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وہ درخت اپنی جڑ سے جڑا ہو تو بہار آتے ہی وہ دوبارہ پھلوں سے بھر جاتا ہے۔ ہماری قسمت بھی کبھی کبھی اس سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتی ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، نہ رشتے بنتے ہیں۔ یا ربنا وہ لفظ ہے جو ہماری روح کو اس جڑ یعنی اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جب آپ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو یعنی رحمت کا اشرا ختم ہونے سے پہلے اس عمل کو پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ کی قسمت کی سوکھی ٹہنی پر رحمت کے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک عجیب آواز سنی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں گر کر صرف یا ربنا کہے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں اور کچھ مانگنا نہیں آتا؟ اس نے کہا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب میں یا ربنا کہتا ہوں تو میرا مالک فرماتا ہے لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے میرے بندے۔ جب میرا رب کہہ دے کہ میں حاضر ہوں تو پھر مجھے کسی اور چیز کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ دوستو، ماہ رمضان کو جب آپ فرشتے رحمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ پکار آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ جب آپ یا ربنا کی صدائیں لگاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اپنے رب کو صدائیں لگا رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں، مالک تیرا ہی بندہ ہے، تیرا گنہگار بندہ تجھ سے حاجت مرادیں لے کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے آپ والآخر درود کے ساتھ
یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یا ربنا کا یہ روحانی راز نہیں بتایا جاتا۔ اللہ والے پہلے یا ربنا کی پکار سے اللہ کو راضی کرتے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے یا ربنا سے اللہ کو پکارنا ہے، اور صرف 11 بار۔ روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ اللہ کو صدائیں لگاتا ہے، اللہ کی توجہ پاتا ہے، اللہ کی نظر کرم پاتا ہے، وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے فقیر ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، مقروض ہے تو قرض سے نجات پا لیتا ہے، بے روزگار ہے تو روزگار پا لیتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد مل جاتی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا 10واں روزہ ہے، افطاری سے پہلے کوشش کر کے یہ عمل کر لو۔ دوستو، یا غفارو اللہ کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا اور بار بار معاف کرنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یعنی بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اسے جو توبہ کرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے۔ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو جب فرشتے رحمت کا حساب کتاب بند کر رہے ہوتے ہیں، تب یا غفارو کی پکار آسمان پر ایک حفاظتی شیلڈ کھڑی کر دیتی ہے، کیونکہ یہ نام صرف گناہ نہیں مٹاتا بلکہ ان برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے جن کی وجہ سے ہمارا رزق اور ہماری عزت رک جاتی ہے۔ جب آپ توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کو اس اسم مبارک سے پکارتے ہیں، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو یقین جانیں اللہ جس انسان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک پانی صاف کرنے والا فلٹر ہو جو وقت کے ساتھ مٹی اور گندگی سے بھر جائے اور پانی آنا بند ہو جائے۔ ہمارا دل اور نصیب بھی گناہوں کی مٹی سے چوک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یا غفارو وہ روحانی سروس ہے جو ہمارے نصیب کے فلٹر کو صاف کر دیتی ہے۔ 10 رمضان کو جب آپ یہ پکار لگاتے ہیں تو گناہوں کی وہ مٹی ہٹ جاتی ہے اور رحمت کا پانی دوبارہ تیزی سے بھرنے لگتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کام کیوں نہیں بن رہے؟ کام ہوتے ہوتے نکل جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ دوستو، شاید گناہوں کی رکاوٹ ہے یا غفارو اس رکاوٹ کا آخری توڑ ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک سخت قحط پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی مگر بارش نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری صفوں میں ایک گنہگار شخص ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص نکل جائے۔ اس گنہگار نے وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں کہا کہ یا اللہ، آج تک تو نے پردہ رکھا، آج مجھے ذلیل نہ کرنا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ کوئی باہر تو نہیں نکلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش عطا کر دی۔ دوستو، جو موسیٰ پر رحمت کی بارش برسا سکتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے معافی والے کئی نام موجود ہیں، مگر 10 رمضان کو یا غفارو ہی کیوں؟ غفور کا مطلب ہے معاف کرنے والا، مگر غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا۔ یہ وہ ذات ہے جو تھکتی نہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مگر وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ 10 رمضان کو جب فرشتے ہمارے 10 دنوں کا کچا چٹا آسمان پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تب یا غفورو کی یہ پکار ہمارے پرانے اور نئے چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے ہر گناہ پر ایک مسیحا بن کر گرتی ہے۔ جب آپ اس اسم مبارک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ندامت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ مالک میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی بخشش فرما، پھر اللہ آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی فوری طور پر بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بلیک بورڈ ہو جس پر صدیوں سے غلط حساب کتاب اور بری باتیں لکھی ہوں، اتنی زیادہ کہ اب کچھ نیا لکھنے کی جگہ نہ بچے۔ ہمارا نصیب بھی گناہوں کی وجہ سے ایسے بلیک بورڈ کی طرح ہے جو بلوک ہو جاتا ہے، نہ دعا اثر کرتی ہے، نہ رزق میں برکت آتی ہے۔ یا غفور اللہ تعالیٰ کا وہ روحانی ڈسٹر ہے جو ایک ہی جھٹکے میں اس بلیک بورڈ کو بالکل صاف اور نیا کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ نے 10ویں روزے سب سے پہلے اللہ کے اسم مبارک کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے، رحمت کے سورج کو ڈوبنے سے پہلے
جس گھر میں یہ نام پڑھ لیا جائے گا وہ پورا سال کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ قبول کروانے کے بعد، اب آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر سب سے طاقتور سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دراصل یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوثر کیا ہے؟ یہ صرف جنت کی نہر نہیں بلکہ یہ ہر اس بلائی کا نام ہے جو اتنی زیادہ ہو کہ کبھی ختم نہ ہو سکے۔ ماہ رمضان کے 10ویں روزے کو جب رحمت کا پہلا عشرہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو تب اس سورت کا ورد کرنا اللہ تعالی رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے یہ قرآن سورت پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک سولر پینل ہوتا ہے، وہ خود بجلی نہیں بناتا بلکہ سورج کی روشنی کو جذب کر کے اسے طاقت میں بدل دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے دکھ اور غربت کو وہ اندھیرا ہے جسے دور کرنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ سورت ہے، اور سولر پینل ہماری دعائیں ہیں جو اپنے اندر اس روشنی کو جذب کر لیتی ہیں۔ جب آپ ماہ رمضان میں دنیا کے تمام کام چھوڑ کر روزے کی حالت میں اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جولی پھیلاتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور مانگنے والے فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آج قرآن سورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سورت کو پڑھتے ہوئے جس سے جو بھی چاہیے نیت کر کے بیٹھے اور نیت کرے کہ اللہ لے کر اٹھوں گا۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ گھر چاہیے گھر مانگو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، نوکری چاہیے نوکری مانگو، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کے اس سالوں سے مانگ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کے اس سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، لیکن آپ کو کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی، تو آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ ہفتے کے دن اس قرآن سورت کو پڑھیے۔ آپ نے اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ ایک تاجر کا واقعہ ہے جس نے قرض کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک اللہ والے نے اسے کہا کہ رمضان کے 10ویں روزے ابھی بھی وقت ہے، ماہ رمضان کی 10ویں افطاری سے پہلے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اس نے رحمت کے دروازے بند ہونے سے پہلے اس قرآن مجید کی سورت مبارکہ کو پڑھا۔ جب اسے کوئی امید تک نہ تھی، وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بند دروازوں کے پیچھے کوئی چابی گم رہی ہے۔ سورہ کوثر کی آخری آیت انا شانیہ کہو الابتر کا مطلب ہے کہ دشمن بھی بے نام و نشاں ہو جائے گا۔ یعنی اس نے جیسے ہی یہ قرآن سورت مبارکہ پڑھنا شروع کی، اس کے دشمن جو آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر بیٹھے تھے وہ ہٹنا شروع ہو گئے، اس کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو گئے، اس کے راستوں سے رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اللہ نے اسے اتنا عطا فرمایا کہ کبھی ختم نہ ہوا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو موقع ملا ہے تو ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ماہ رمضان کی 10ویں روزے رحمت کے دروازے بند ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ یہ نیت ہی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ بیٹھے بیٹھے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ اس قرآن سورت کے بعد آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ختم ہوتے ہی اور مغفرت کا عشرہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو ابھی اسی وقت اس قرآن سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کے عرشی خزانے کو پڑھنا ہے۔ یہ خزانہ کوئی عام خزانہ نہیں ہے، اسے تیسرا کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے کلمے کے فیض و برکات کون نہیں جانتا، جس پہ تسبیحات فاطمہ موجود، اللہ کی بڑائی موجود، اللہ کا شکر موجود۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیسرے کلمے کے اتنے فیض و برکات ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے 10ویں روزے تیسرا کلمہ پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے تو ہم دکان، دفتر، کاروبار ہر شے بند کر کے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور مرتے ہوئے بھی رحمت کے دروازے بند ہونے سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھیں، کیونکہ آج یہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے ایک نہیں
دونوں ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار ماہ رمضان میں اللہ کے سامنے سر جھکا کر رحمت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں اس میں کامیابی بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمایت بھی ہے، اور اللہ اس کلمے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اسے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا وظیفہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کو یہ وظیفہ ہدیہ کیا، اس لیے اسے تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماہ رمضان کے 10ویں روزے جو بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، وہ ایک طرف ہے، لیکن ماہ رمضان کی 10ویں روزے رحمت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے، رحمت کے دروازے بند ہونے سے پہلے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 7 بار یہ کلمہ پڑھیے گا۔ صرف 7 بار پڑھتے ہی 7 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہیں پوری ہو جائیں گی، 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔